تصوف کا نچوڑ۔ تصوف کی اہم اجزاء ہے مبادی، مقاصد اور ثمرات۔ ہر مطلوب میں کچھ مبادی ہوتے ہیں، کچھ مقاصد، کچھ زوائد و توابع ہوتے ہیں۔ اصل مقاصد ہوتے ہیں اور مبادی ان سے مقدم ہوتے ہیں مگر مقصود بالعرض، اور زوائد ان سے مؤخر مگر غیر مقصود ہوتے ہیں۔ غیر مقصود کا یہ معنی نہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سالک ان چیزوں کے اصول کو اپنا مقصود و مطلوب نہ سمجھے، خود آئے تو آئے۔ مبادی اس طرح اس طریق میں بعض مبادی ہے، وہ چند علوم و مسائل ہیں جو موقوف علیہ بصیرت فی المقصود کے لیے، اور بعض مقاصد کے وہی مقصود بالتحصیل ہے اور انہی پر مدار ہے کامیابی اور ناکامی کا، اور بعض زوائد ہے کہ ان کا وجود نہ معیاری کامیابی ہے اور نہ فقدان معیاری ناکامی ہے۔ من جملہ مبادی کے امر اول بالا ہے، یعنی چند علوم و مسائل جو کہ غالباً عظم المبادی اور اجم المبادی ہے۔ مقاصد اعمال ظاہرہ پھر دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک، جن کا تعلق کرنے سے ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ نمبر دو، جن کا تعلق ترک فعل سے ہے، جیسے قتل و غارت اور تمام منہیات سے منع ہونا۔ اس طرح اعمال باطنہ بھی دو قسم پر ہیں۔ نمبر ایک، جلبی اعمال جو حاصل کیے جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت، اخلاص، صبر، شکر وغیرہ۔ نمبر دو، سلبی اعمال یعنی جو دل سے دور کیا جائے، جیسے دنیا کی محبت، ریا، تکبر، حسد، کینہ، بغض، ناشکری وغیرہ۔ مقصود اور ان تمام اور ان اعمال کی غایت تعلق بحق تعالی و رضائے حق تعالی ہے کہ روح اعظم سلوک و تصوف کی یہی ہے۔ توابع یا ثمرات اور زوائد احوال خاصہ، مثل ذوق و شوق، قبض و بسط، سہو و سکر وغیرہ، یہ امور غیر اختیاری ہے۔ یہ احوال نہ معمور بہا ہے اور نہ ان کے لیے ازد معمور بالازالہ ہے۔ اگر ہو جائے تو محمود ہے، اگر نہ ہو تو مقصود میں کچھ خلل نہیں، بلکہ انہیں احوال کہا جاتا ہے، جبکہ اس ما قبل مذکور اعمال اختیاریہ کو مقامات کہتے ہیں، اور یہی نصوص میں معمور بالتحصیل ہے اور ان کے ازد معمور بالازالہ ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے المقامات مقاصد والاحوال مواہب، کہ مقامات کو حاصل کیا جاتا ہے اور احوال عطیہ خداوندی ہے۔